Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کوئی کمی کوتاہی کوئی نقص کوئی عیب کوئی ٹیڑھا پن نہیں چھوڑا بلکہ بڑی معتدل انتہائی یعنی انصاف والی عدل والی صداقت والی سچائی والی کتاب نازل فرمائی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے قدرت کے بے شمار دلائل ہیں. ان دلائل میں سے بہت بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور فرمایا کہ ساری کائنات مل کر انس و جن مل کر قرآن کی مثل نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم. قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت میں نے تلاوت کی ہے سورہ قریش. اللہ جل جلالہ اس صورت میں قریش کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں. قریش پر 3 نعمتیں کی ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کرو. اسی کو آج اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. اور اس صورت میں جو قریش کے اوپر 3 نعمتیں اور ان سے جو مطالبہ ہے اس کو بیان کر کے در حقیقت مجھے اور آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے ہے.
قریش عرب کا بڑا قبیلہ تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب فرمایا، یعنی کنانہ جو قبیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں پشت پر ایک آپ کے ددیال میں آتا ہے نظر ابن کنانہ، اس کی طرف منسوب ہے۔ تو سارے بنی اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ گویا کہ میں ساری روئے زمین کے انسانوں میں خاندانی اعتبار سے سب سے افضل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ کا سب سے پہلا واسطہ قریش سے تھا، اسی لیے یہ صورت خاص قریش کے بارے میں نازل کی گئی، اور اس صورت کا نام بھی سورۃ القریش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور شکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عرب میں جس طرح ہر طرف لوٹ مار تھی، چوری تھی، ظلم تھا، بربریت تھی، ڈاکہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ عرصہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی تھی اس میں قریش کو بڑا یعنی پرامن بھی بنا دیا تھا، اور معاشی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی عطا فرمائی۔ اور اس کی جو بڑی وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ صرف 50-55 دن پہلے عرب میں ایک واقعہ پیش آیا جو مشہور واقعہ ہے۔ ابرہہ ایک لشکر لے کر یمن سے وہ بیت اللہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ یمن کے گورنر کا نام تھا، پہلے عیسائی تھا لیکن پھر بد مذہب ہو گیا تھا، اور اس نے وہاں یمن میں ایک بیت اللہ بنا لیا تھا کہ یہ بجائے حرم جانے کے اور مکہ جانے کے یہ یمن میں جو میں نے گھر بنایا ہے بس اس کی عبادت کریں لوگ۔ لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس کا وہ جو چال تھی کہ لوگ عرب نہ جائیں، حرم نہ جائیں اور یہاں پر عبادت کریں، وہ لوگ کرتے نہیں تھے، بلکہ الٹا 2 واقعات بڑے عجیب پیش آئے جس سے اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، طیش میں آ گیا۔ ایک واقعہ تو یہ کہ رات کو کسی نے اس گھر میں، اس کمرے میں جو اس نے بیت اللہ کے نام سے بنایا تھا اس میں پاخانہ کر دیا، تو اس نے صبح دیکھا کہ اندر گندگی ہے، تو اس کو جس کو وہ مقدس جگہ سمجھتا تھا، بابرکت سمجھتا تھا، وہاں کسی نے پاخانہ کیا تو بہت توہین ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد وہاں کچھ مسافر لوگ کسی قبیلے کے آس پاس کہیں آ کر ٹھہرے تھے، انہوں نے رات کو کوئی لکڑیوں کی آگ جلائی اور وہ آگ اس کے گھر کو لگ گئی، اس کمرے کو لگ گئی، وہ جل گیا۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور یہ قبیلہ عرب سے آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کا یہ کہ حل ہے، یہ عرب اس طرح گڑبڑ کرتے ہیں تو میرے جو بنایا ہوا بیت اللہ ہے اس کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا میں بیت اللہ کو گرا دیتا ہوں، جب بیت اللہ دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ اچھا، بیت اللہ کا گرانا ایک معمولی کام تھا، نعوذ باللہ، معمولی اس لیے تھا کہ عرب میں کوئی خاص حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا اور عام بدو تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، کوئی حکومت نہیں تھی کہ جو مقابلہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میری تو باقاعدہ بڑی حکومت ہے، میرے پاس فوج ہے، تو میں جو ہے فوج کے ساتھ جاؤں گا اور حملہ کر دوں گا۔ بہرحال یہ کیا، اور یہ ہاتھیوں کا لشکر، ہاتھی خاص طور پر لے کر گیا، اور اس نے بیت اللہ پر بڑا تفصیلی واقعہ، لیکن اب موقع نہیں، لیکن جب حرم گیا تو وہاں قریب میں پلاؤ ڈالا اور اس نے پیغام بھیجا کہ میں اس مقصد سے یہاں آیا ہوں۔ تو پیغام اپنے بھیجا، تو اس بارے میں تم نے کوئی بات کرنی ہے تو بات کر لو، ورنہ مجھے چھوڑ دو اپنے مقصد میں بیت اللہ کو گرا کے چلا جاؤں گا اور تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس زمانے میں جناب ابو
عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہ سردار تھے قبائل کے، تو ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے چلو بھائی میں بات کرتا ہوں۔ کوئی ابراہہ کے پاس آیا تو بہرحال ابراہہ سے گفتگو ہوئی۔ عبد المطلب چونکہ بہت خوبصورت تھے اور بڑے وجیح قد تھا ان کا، اور عرب کے سردار بھی تھے۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں میں ابراہہ کے لشکر نے جناب عبد المطلب صاحب کے اونٹوں کو چرا لیا تھا۔ 200 اونٹ تھے تقریباً، وہ انہوں نے کہیں پکڑ لیے تھے جب یہ قافلہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب عبد المطلب صاحب آئے، الیک سلیک کے بعد انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مقصد تو بیت اللہ کو گرانے کی جو ارادے کا اظہار کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی مجھے بیت اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو گرانا گراؤ، بچانا بچاؤ، وہ تمہارا کام ہے، اس سے میں آپ کی غرض نہیں۔ وہ ابراہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ عرب کا سردار ہے، بیت اللہ اتنی عظمت والی جگہ ہے، یہ لوگ اس کی طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا سردار ہی کہہ رہا مجھے بیت اللہ سے کوئی غرض نہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ میرے 200 اونٹ تمہارے لشکر نے چوری کیے ہیں، میں تو وہ لینے آیا ہوں۔ تو عرب کی سرداری کے اعتبار سے اور اتنی بڑی حاکم ہونے کے اعتبار سے ایک بڑی گری ہوئی بات تھی یار، 200 اونٹوں کے لالچ میں یہ آ گیا اور بیت اللہ کی بات نہیں کر رہا مقابلے میں۔ تو ابراہ نے سوال کر لیا کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا آپ کی بات پر کہ میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، تم اس کی بات کچھ نہیں کر رہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے میرے اونٹ دے دو۔ تو کہنے لگا اس کی وجہ ہے، وجہ یہ کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کے بارے میں تو ہمارا یقین ہے کہ اس کا مالک اللہ ہے، جب اس کا مالک اللہ ہے تو وہ خود ہی پوچھ لے گا، مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یہ تھا جناب عبد المطلب صاحب کا یقین اللہ کی ذات پر، چونکہ مشرک تھا اور مشرک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بڑا خدا تو اللہ ہی کو مانتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والی ذات کون ہے، وہ اللہ ہی ہے، بارش برسانے والی ذات اللہ ہے، آسمان و زمین اور پہاڑوں کو اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اس نے کہا بیت اللہ بھی اللہ کا ہے بھائی، مجھے اس سے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا، وہ تو جانے اور میرا بیت اللہ کا رب جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس نے حملہ کرنے کے لیے کوشش کی، آگے بڑھنے لگا تو وہ آگے بڑھا ہی نہیں، اس کا اونٹ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے غول کے غول بھیجے اور ان کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر بلکہ اس سے بھی چھوٹے کنکریاں تھیں، انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی اوپر سے، اور وہ جب کسی اونٹ میں ہاتھی میں یا اس کے اوپر سوار میں جب سر پہ لگتی تھی تو وہ نیچے سے نکل جاتی، پھر ہاتھی سے بھی نکل جاتی اور نیچے زمین میں لگ جاتی تھی، لیکن وہ ایسا زہر چھوڑتی تھی کہ وہ ہاتھی بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتا اور جو اس کا سوار ہوتا وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ بڑے ذلت کے ساتھ یہ پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ قدرتی واقعہ تھا، اور اس سے پورے عرب میں قریش کی عزت و عظمت کا چرچا ہونے لگا۔ اصل واقعہ یہ تھا۔ تو قریش کی جب عزت و عظمت بڑھ گئی، میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50-55 دن پہلے کی بات ہے، یا ایک روایت میں 6 مہینے پرانی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو 40 سالہ دور ہے، یہ قریش کی بڑی ترقی کا زمانہ تھا۔ ہر طرف ان کی یعنی تجارتی قافلے جاتے تھے، اور جہاں بھی ان کی تجارت کے لیے قافلے جاتے تھے وہاں پر ان کی لوگ مہمان نوازی کرتے اور ان کا اکرام کرتے اور ان کو بڑا یعنی معزز سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پاس رہنے والے ہیں۔ اور ایک عجیب واقعہ بھی دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ زمانہ بھی قریش کی بڑی ترقی کا تھا، یہ ہر طرح سے فراوانی میں تھے۔ یعنی 2 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان معاشی اعتبار سے بڑا مستحکم ہو، تو معاشی اعتبار سے بڑے مستحکم تھے۔ یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ یمن گرم علاقہ تھا، تو یہ یمن جو ہے سردیوں کے زمانے میں جاتے تھے، کیونکہ جو گرم علاقے ہوتے ہیں اس میں سردی کے زمانے میں سردی ذرا معتدل ہوتی ہے۔ ہمارا کراچی جیسے اب ہماری سردیوں کا زمانہ ہے، لیکن اتنی کوئی سردی نہیں بلکہ اب گرمی شروع ہوگی۔ اور
شام کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ تھا، تو ٹھنڈے علاقے میں گرمیوں کے زمانے میں بھی گرمی کم ہوتی ہے، تو یہ گرمیوں کے زمانے میں وہاں سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا ذکر فرمایا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا سفر تجارتی اور گرمیوں کا سفر جو قریش کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سفر کو لوگوں میں مانوس بنا دیا۔ مانوس کیا؟ ان کا ایک بچہ بھی اگر لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد اور مال تجارت لے کر جا رہا ہوتا راستے پہ، یا کوئی عورت بھی جا رہی ہوتی اور لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی عرب سے آئے ہیں اور یہ قریش ہیں اور یہ مکہ کے پڑوسی ہیں، تو کوئی ان سے یعنی نہ چھینا جھپٹی کرتا تھا اور نہ ان سے کوئی تعارض کرتا تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو بس ہماری ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو دعوت دی تو جا بجا یہ ارشاد فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا یہ اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ ہم نے ان کو ایسی جگہ میں یعنی ٹھہرایا ہے حرم میں کہ جہاں دنیا بھر کے ہر قسم کے رزق یہاں آتے ہیں، اور وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ادھر ادھر ہر جگہ لوٹ مار ہے اور دہشت گردی ہے اور چوری ہے، ڈکیتی ہے، لیکن یہاں حرم والوں کو پورا امن ہے، کہیں بھی لوٹ مار نہیں، نہ ان کو کوئی قتل کرتا تھا، نہ کوئی ڈاکہ ڈالتا تھا، نہ کوئی چوری کرتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو عطا فرمائی، قریش والوں کو عطا فرمائی، اور خاندانی اعتبار سے ان کی خاندان کا بڑا اونچا نام ہو گیا۔ اب یہ تو واضح بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکے والوں کو یہ عزت خاص طور پر معجزانہ طریقہ پر عطا فرمائی، اور ایک واقعے سے یہ جو ابرہہ کے لشکر کا واقعہ ہوا، جہاں بیت اللہ کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چلا، وہاں لوگوں کے دل میں قریش کی عزت بھی آ گئی، اور قریش کا معاشی مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور امن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑی یعنی یہی تین چیزیں، ایک تو عزت محفوظ ہو جائے، اور مال کے اعتبار سے حفاظت ہو جائے، جان کے اعتبار سے حفاظت ہو جائے، اور مالی مسائل حل ہو جائیں، معاشی مسائل حل ہو جائیں۔ تو ان تینوں چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اطاعت کرتے، جس کا اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لہٰذا جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں کہ ایک تو قریش کو عزت عطا فرما دی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور ان کی ساری تجارتوں کو محفوظ اور پرامن بنا دیا، اور الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک سے اللہ تعالیٰ نے بھوک ختم فرما دی، اور ان کو معاشی اعتبار سے ترقی عطا فرما دی، اور ہر طرف سے بدامنی ختم فرما دی اور امن عطا فرما دیا۔ یہ نعمتیں ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اطاعت اور زیادہ کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اس کا تقاضا ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اب اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اس کی غلامی اختیار کرو، اور دن رات اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب جناب عبد المطلب بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابرہہ سے کہہ رہا تھا کہ اس گھر کا رب ایک ہے اور وہ ہے اللہ، تو اس وقت جب صرف اللہ کو پکارا تھا اور واپس آ کر بیت اللہ میں 360 بتوں کو پکارنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تقریباً 3-4 سال بعد، یوں سمجھ لیں کہ ابرہہ کے اس واقعے کے کوئی 44 سال بعد، یعنی 43 44 یا 45، کوئی بھی تاریخ ہو، اس سے کوئی خاص غرض نہیں، لیکن اسی عرصے میں روایت مختلف ہیں۔ تو اتنے سالوں بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور پورے عرب سے کہا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا کرنا چاہیے، اور تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور 360 بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اس صورت کو بیان کرنے کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جن کو یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا تقاضا تکبر نہیں ہے، فخر نہیں ہے،
غرور نہیں ہے، اترانا نہیں ہے، اور احسان فراموشی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا ہم سے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کبھی بھی نہیں چھینتے جب تک انسان خود نہ بدل جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو نہیں چھینتے بندوں سے جب تک انسان بدل نہ جائیں۔ ابتداءً اللہ تعالیٰ نعمتیں بغیر حق کے عطا فرماتے ہیں۔ قریش کو یہ اعزاز، یہ نعمتیں جو عطا فرمائی، ان کی کسی نیکی کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فری میں عطا فرمائی۔ لیکن پھر انسان جب ناشکرہ ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکام سے روگردانی کر لیتا ہے، شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے، لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جو ہے یعنی انسان جب نیکی کی طرف آئے گا تو پھر اس کے حالات اچھے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندوں پر نعمتیں کرتے ہیں تو وہ نعمتیں تب چھینتے ہیں جب انسان بدل جائے، جب انسان میں انسانیت نہ رہے، جب وہ اللہ کے احکام میں پر کی اطاعت نہ کرے، اس سے روگردانی کرے، اس سے اعراض کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، امن کی نعمت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے مستحکم کیا۔ خصوصاً دیکھیے دیہات کے رہنے والوں سے شہر کے رہنے والوں پر زیادہ استحکام ہوتا ہے، اور پھر مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ لیکن میں اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کرتے ہیں، ہم میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کے نافرمان ہوتا ہے۔ آپ کو دیہاتوں میں نمازی زیادہ نظر آئیں گے، شہروں میں کم نظر آئیں گے، یعنی اوسط کے اعتبار سے، اوسط آبادی کے اعتبار سے۔ غریبوں میں عبادت گزار، اطاعت گزار زیادہ نظر آئیں گے، مالداروں میں کم نظر آئیں گے، عزت والوں میں کم نظر آئیں گے، اور جو عام خاندان ہیں جن کا زیادہ نام و نشان نہیں ہے، یعنی اونچا نام نہیں ہے، ان میں کم نظر آتے ہیں، ان میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ جتنی چیزیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ معاشی نظام بھی اللہ کے قبضے میں، اور امن بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور اسی طریقے سے عزت دنیا میں خاندانی اعتبار سے عزت ہو، زبان کے اعتبار سے عزت ہو، علاقے کے اعتبار سے عزت ہو، کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت عطا فرمائی تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ اصل اس صورت کا مطالبہ یہ ہے، اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیام ولا فخر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ کا نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے بنا دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بنا دیا بھائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، حسن کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، طاقت کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، کسی خاندانی اعزاز ہے، تو ان سب کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قومیت پر فخر کرتا ہے، لسانیت پر فخر کرتا ہے، تعصب کے اس کے اندر ہے، فرمایا کہ یہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اسلام کی موت نہیں ہے، اور مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے دو لقمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے روٹی نہیں چھیننا چاہتے، اللہ نے خود ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محتاج ہیں،
اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمارے رزق کا انتظام فرمایا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم سرکشی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے باغی ہو جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہمارے باپ دادوں سے ہمارا نام چلا رہا ہے، اور ہم مال والے، دولت والے، عزت والے، شہرت والے، یہ تو ہماری محنت ہے، ہماری سمجھداری، ہماری ہوشیاری ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کروڑوں سے زیرو پہ لے آتے ہیں۔ ہیرو سے زیرو بنانا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح آتا ہے، وہ پھر کسی سے پوچھنے کے محتاج نہیں ہے کہ کسی سے پوچھیں گے اور مشورہ کریں گے، پھر وہ جب کرنے پہ آتے ہیں پھر کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات نمونے ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم تو صرف انجام دیکھتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نہیں دیکھا کہ کیوں ایسا ہوا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ یہ شکوہ ہے ہم سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سے تقاضا تو یہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو وہ اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہو، اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي